حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ اور آج ہم وہ الفاظ ڈسکس کریں گے جن کا وجود حادثاتی نوعیت کا ہے۔ سر حادثاتی سے کیا مراد؟ حادثاتی ہے کہ سننے والے کی غلطی ہو، بتانے والے سے مس پروناؤنس ہو گیا ہو کچھ۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہے غش کھانا۔ غش کھانا کا مطلب کیا ہے؟ سر بندہ جڑا ہے گھوم کے ڈگ پیندا لو جی اینو غش پے گیا۔ یہ غش نہیں ہوندا، یہ مرگی ہوندی ہے۔ نہیں، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بے ہوش ہونا، بے ہوش ہو کے گر جانا۔ غش کھانا کا اصل مطلب ہے دھوکہ کھانا۔ واہ 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 واہ۔ اور خاص طور پہ دھوکہ کھانے سے جو بندہ بے ہوش ہو جائے، اس کا سر گھوم جائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ سر تسی نال کر کے بھی دکھایا کرو۔ اب ہوا یہ ہوگا کہ کسی شخص کے ساتھ کسی منڈی میں، مارکیٹ میں کوئی کسان ہوگا، اپنی جنس لے کر آیا ہوگا، تو اس نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ساتھ تو بہت بڑا فراڈ کر گیا کوئی آدمی۔ تو جو عمل اس کے ساتھ ہوا ہے وہ غش کا ہے کہ اس نے اس سے دھوکہ کھایا، غش کھایا۔ اس عمل کے نتیجے میں جو اثر ہوا وہ گرنا ہے۔ گرنا غش کھانا نہیں ہوتا۔ سر یہ اتنا ٹف سیگمنٹ ہے، یہ بند نہیں ہو سکتا کچھ دن کے لیے؟ یعنی ہم کریں نا؟ ہاں سر۔ یار تم پاگل تو نہیں ہو؟ جی یہ سب لوگ اتنے انماق سے سن رہے ہیں۔ یقین کرو ایک بھی نہیں سن رہے، سارے ستے نے۔ آپ لوگوں کو پرابلم کیا ہے؟ خود تو آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جو دل چاہتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو تو سننے اور دیں۔ سب سن رہے ہیں، انہیں انہماق سے سن رہے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر شگفتہ اب نہیں آئی ہے، اسی 20 سال تو غش کھا رہے ہیں۔ سر یہ اتنا تنگ کرتے ہیں نا کہ کچھ سننے نہیں دیتے۔ آپ کو یہ سیگمنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ مجھے ایک ایک ورڈ سمجھ آ رہا ہے، میں بہت امپروو کرتی ہوں اسے، سب سمجھ آ رہا ہے مجھے۔ چیزوں تو ویکھن رہی ہے پروگرام، حسب حال کے دنوں سے دیکھ رہی ہوں۔ لو اچھے رہ گئے، حسب حال کے دنوں سے دیکھ رہی۔ تو بہت پرانی پاگل ہے۔ اچھا جی، اس کا ایک اور بڑا دلچسپ معنی ہے اور وہ ہے ملاوٹ والا کھانا کھانا۔ ہاں جی، کوئی ملاوٹ والا باسی کھانا۔ اور اس پر جو لغت میں جو مثال ہے کہ کسی ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں کوئی ملاوٹ والا کھانا کھا کر گر گیا تو یہ کہا گیا یہ بیچارہ غش کھا کر گرا۔ سر سفر میں بھی لکھا ہوتا کسی سے چیز نہیں کھانی، سفر چ بھی دھوکھا ہوندا ہے، میں چیز کھوا کے اگلے۔ سلیم نے پتا بھی ہونا نا کہ برفی کھاواں گا تو بے ہوش ہو جاؤں گا، یہ پھر بھی کھا لیندا ہے کیونکہ انہوں پتا میری جیب جی ہے ہی کچھ نہیں، بلکہ انہوں ہور پوچھنا تھا ہور ہے ہی نہیں تو برفی کھاتا کیوں اس سے لے کر؟ سر گھر بیچارے نوں لبدا ہی کچھ نہیں، بلکہ جس بس چ مٹھائی والا نہ ہوئے یہ لب رہا ہوندا ہے۔ اچھا جی، پھر ہے گنڈا۔ جی یہ فارسی لفظ ہے گونڈا، اسی سے ماخوذ ہے اور ہمیشہ لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں، سمجھتے ہیں بدماش کو کہتے ہیں، اوباش کو کہتے ہیں، اچکے کو، لفنگے کو کہتے ہیں۔ تے ہور سر گنڈا والد صاحب ہوندے نے۔ اس کا مطلب ہے بہت کڑیل آدمی، بہت تگڑا، بڑا مسکولر۔ سر اس کو تو غلیظ کہتے ہیں، آپ تھوڑے دن ہوئے دسے سامنا چکراں چ پاؤ۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اس کا مطلب تگڑا نہیں ہے، اس کا مطلب موٹا تازہ۔ ہاں اے غلیظ تے نہیں نہ ہوگا۔ انگریزی میں بھی لفظ گونڈا ہے، گونڈا انگریزی میں بھی ہے، اور گون GOON گون، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ گونز ہوتے ہیں یہ جو گینگسٹرز ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ گن مین پھر رہے ہوتے ہیں، وہ گونز ہوتے ہیں، گنڈے۔ اینا گونڈا۔ اچھا جی، اس پر کیا ہوا ہوگا؟ کس پہ؟ سر اے دے چپیڑا بجیاں ہونگیاں۔ باقی چپیڑے پڑی تھی۔ اس پر ایک شخص کی لڑائی ہوگی کسی دوسرے سے۔ اچھا اب وہ گیا اور اپنے ساتھ 7-8 بندے لے آئے، تو کسی نے وہاں پہ کہا کہ وہ تو اپنے ساتھ گنڈے لے آیا ہے۔ اب وہ بڑے بھاری بھرکم موٹے تازے تھے، تو سننے والے نے یہ سمجھ لیا کہ جو کسی کے بہاف پر لڑنے آتا ہے بدماش، اس کو گنڈا کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک قانون ہوا کرتا تھا، گونڈا ایکٹ۔ جی ایوب خان کے دور میں ایسے لوگوں، یہ جو گونز ہوتے تھے، ان کے خلاف گونڈا ایکٹ بنایا گیا۔ تو سر حکومت کو بھی نہیں پتا، انہوں نے بھی گونڈا ایکٹ بنا دیا۔ تو بنا دیا نا، یہ غلطی سرزد ہوتی ہے جب معاشرے سے ہو رہی ہوتی ہے، تو حکومت کس کا حصہ ہے؟ اسی معاشرے کا ہے نا۔ بے شک انہوں نے بھی غلطی کی۔ جنہوں دنیا شروع جی بنی تسی کتے سو سر ادو ہی ترتیب سے دکھ رہا لیں۔ اچھا جی، پھر ہے شاباش۔ شاباش 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 جی جی، یہ دا مطلب ہونا چپیڑ، کسون، ٹھڈے، کھنگ۔ بات وہی ہے، صرف لفظ چینج ہو گیا ہے۔ یہ شاباش نہیں ہے، شاد باش ہے۔ شاد یعنی خوش رہو، باش، شاد باش۔ اب دال بیچ میں
کثرت استعمال کی وجہ سے نکل گیا، تو یہ شاد باش کی بجائے شاباش ہو گیا. جیسے داماد نہیں آپ کو یاد؟ جی 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 داماد، اب داماد کیا ہے؟ سر میری سر درد ہے. عذاب ہے. وہ دائم آباد ہے، دائم آباد، اس کو داماد کر دیا یہ گیا. تو لگتا کسی سٹاف کا نا دائمہ بعد لا دینا جی سانو. ہم ایک آفس میں کام کیا کرتے تھے، چیف منسٹرز ہاؤس، یہ کوئی آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. تو ہمارے دوست تھے سیکرٹری آفتاب شاہ، تو بڑا تاریخی فکرہ انہوں نے کہا. ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور وہاں پہ جو کمپٹرولر تھا اس کا نام تھا دائم. تو ہمیشہ اسے کہتے تھے کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. بڑا مجھے یاد آتے ہیں آفتاب شاہ صاحب بھی اور دائم بھی. یہ دائم آباد ہے. اشال تمہیں سمجھ آ رہی نا گلاں دی؟ بٹ صاحب دے ڈر تو اشال دیا میں مجھا نکلا. اچھا جی، پھر ہے فقیر. مانگنے والا جی. آج فقیر کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مانگنے والا. اچھا تم نے فوراً کہہ دیا. وہ منگن والے نو سر کہندے اور ڈی سی او نو کہندے نے فقیر. فقیر وہ ہوتا ہے جو غریب ہو. ہر غریب مانگنے والا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، ہر غریب مانگت نہیں ہوتا. بالکل صحیح. سفید پوش بھی لوگ ہوتے ہیں. سفید پوش بھی ہوتے ہیں، توکل والے لوگ بھی ہوتے ہیں. سر ایک مسکین بھی ہوتا ہے بیچارہ. مسکین، ہاں مسکین کو فگریٹیولی استعمال کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو بہت بیچارہ معصوم ہو، نادار ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو. لیکن لٹرل میننگ اس کا یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اسے آپ مسکین کہیں گے. مسکین. سر وہ نادار ہوتا ہے. نہیں، مسکین ہوتا ہے جس کے پاس کھانا نہ ہو ایک وقت کا بھی. نادار وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. ایک ہوتا ہے نا مالدار، ایک ہے نادار، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. یہ ساڑیاں شکلاں دیکھ کے آئی زبانوں بیان لے آئے تھے. مسکین، غریب، فقیر، ندار، غش. اچھا سر آج کا شعر. آج کا شعر ظفر اقبال صاحب کا ہے، پہلے بھی سن چکے ہیں آپ. خود بھی وہ چالاک ہے لیکن اگر ہمت کرو. خود بھی وہ چالاک ہے لیکن اگر ہمت کرو، پہلا جھوٹ ہے اس کو یقین آ جائے گا.